بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل قدر عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، دنیا کا ہر ذی شعور انسان راحت اور سکون چاہتا ہے۔ ہر کسی کو اسی کی طلب اور جستجو ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اقتدار اور بڑے بڑے عہدوں کا طالب ہے، کوئی دولت کا پرستار ہے، کوئی گھر بنانے کی فکر میں ہے، تو یہ لوگ بھی حقیقت میں خوشی اور سکون ہی کے طلبگار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے راحت اور خوشی تخت و تاج اور بادشاہت اور وزارت سے ملے گا، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون دولت کے انبار سے ملے گا، تیسرا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قلبی اطمینان گھر بسانے اور بچوں کی معصوم شرارتوں سے حاصل ہوگا۔ تو یوں وسائل اور ذرائع کے بارے میں تو یہ سب مختلف ہیں، لیکن مقصد کے بارے میں سب متفق ہیں۔ سکون کی طلب تو ہر کسی کو ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سکون قلب کی دولت بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ جو لوگ بظاہر نہایت راحت و عشائش میں معلوم ہوتے ہیں، ان کی اندرونی حالت اگر آپ کبھی دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ساری دنیا کی پریشانیوں کا نشانہ یہی ہے۔ ایک بزرگ نے اس پر ایک نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دعا کی کہ مجھے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام مل جائیں۔ چنانچہ ایک دن حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ان کو مل گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اس قدر دنیا دے کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے فکری اور راحت دنیا داری میں نہیں ہو سکتی۔ اس نے پھر اصرار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا تو کسی ایسے شخص کو چھانٹ لے جو تیرے نزدیک بالکل بے فکر اور نہایت آرام میں ہو، میں یہ دعا کروں گا کہ تو بھی اسی جیسا ہو جائے، اور 3 دن کی مہلت اس کو دی۔ آخر اس نے لوگوں کی حالت کو دیکھنا شروع کیا، جس کو دیکھا کسی نہ کسی تکلیف یا شکایت اور پریشانی میں پڑا پایا۔ بہت سی تلاش کے بعد اس کی نظر ایک جوہری پر پڑی، جس کے پاس نوکر چاکر بھی بہت کچھ تھے، اولاد والا بھی تھا، اور اس کو بظاہر کوئی فکر اور پریشانی معلوم نہ ہوتی تھی۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ اس جیسا ہونے کی دعا کراؤں گا، لیکن ساتھ بھی یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہوں اور میں بھی دعا کی وجہ سے اس بلا میں گرفتار ہو جاؤں۔ لہٰذا بہتر ہے کہ اول اس جوہری سے اس کی اندرونی حالت دریافت کر لوں۔ چنانچہ اس جوہری کے پاس گیا اور اپنا پورا ماجرا اس کو کہہ سنایا۔ جوہری نے ایک آہ سرد کھینچی اور کہا کہ خدا کے لیے مجھ جیسا ہونے کی دعا ہرگز نہ کرانا۔ میں تو ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہوں کہ خدا نہ کرے کوئی دشمن بھی گرفتار ہو۔ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری بیوی بیمار ہوئی اور بالکل مرنے کے قریب ہو گئی۔ میں اس کو مرتے دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو؟ میں مر جاؤں گی، تم دوسری شادی کر لو گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اب میں ہرگز نکاح نہ کروں گا۔ کہنے لگی کہ سب کہا ہی کرتے ہیں، پورا کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں چونکہ اس کی محبت میں بالکل مغلوب تھا اور اس وقت اس کے مرنے کا نہایت سخت رنج دل پر تھا، میں نے اس طرح لے کر اپنا اندام نہانی یعنی پیشاب کا مقام فوراً کاٹ ڈالا اور اس سے کہا کہ اب تجھ کو اطمینان ہو گیا؟ کہنے لگی کہ ہاں ہو گیا۔ وہ اپنے مرض سے بچ گئی۔ اب چونکہ میں بالکل بیکار ہو چکا تھا، اس لیے اس نے میرے نوکروں سے ساز باز کر لیا۔ یہ جس قدر اولاد جو تم دیکھتے ہو، سب میرے نوکروں کی عنایت ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے اس حرکت کو دیکھتا ہوں، لیکن اپنی بدنامی کے خیال سے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے تم مجھ جیسے ہونے کی ہرگز دعا نہ کرانا۔ آخر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی آرام سے نہیں۔ جب تیسرے دن حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کہو کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ خدا مجھے اپنے کامل محبت اور کامل دین عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرما دی اور وہ شخص کامل دیندار ہو گیا۔ تو حقیقت میں دنیا داروں میں کوئی بھی آرام میں نہیں ہے، اندرونی حالت سب کی پریشان ہے، اس واسطے کہ دنیا کی حالت یہ ہے کہ ایک آرزو ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے، اور تقدیر پر راضی ہے نہیں
تو ہر کام یوں چاہتا ہے کہ یہ بھی طے ہو جائے اور وہ بھی پورا ہو جائے، اور سب امیدوں کا پورا ہونا دشوار ہے، اس لیے نتیجہ اس کا پریشانی ہے، گو ظاہر میں مال اور اسباب سب کچھ ہے۔